امام صادق علیہ السلام نے شیعوں کو نصیحت فرمائی کہ لوگوں کے درمیان اسی طرح زندگی گزارو جیسے مدھ مکھی سارے اڑنے والے کیڑوں کے بیچ زندگی گزارتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مولا حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: رجل منی اسمہ کسمی وخلقہ کخلقی یوب الناس الیہ کما توب الطیر الی اوکارہا وکما یوب النحل الی یعصوبہا۔ مہدی ہم اہل بیت میں سے ایک فرد ہیں جن کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا اور جن کا اخلاق میرے اخلاق جیسا ہوگا، اور لوگ ان کی طرف اسی طرح جائیں گے جیسے پرندے اپنے آشیانے کی طرف جاتے ہیں اور مدھو مکھیاں اپنی رانی کے پیچھے جاتی ہیں۔ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا۔ خدا نے مدھو مکھیوں کو سکھایا کہ وہ پہاڑوں پر اپنے چھتے بنائیں۔ اسی آیت کی تفسیر میں امام نے فرمایا: ہمارے شیعہ مدھو مکھیوں کی طرح ہیں۔ اب آئیے آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں، جو کچھ ابھی تک ہم نے جانا اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں، لیکن آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ اس کی ترتیب تھوڑی بدل دی جائے۔ خدا نے مدھو مکھیوں کو کچھ سکھایا ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ اہم باتیں جانتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہے۔ مدھو مکھی کسی بھی وجہ سے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی رانی کے بغیر نہیں رہتی، لیکن کیا ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے امام کے ساتھ زندگی گزاری؟ اگر نہیں گزاری ہے تو یہ کام شروع کرنے کے لیے ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ مدھو مکھی بہترین جگہ، بہترین کھانا اور بہترین وسائل اپنی رانی کے سامنے پیش کرتی ہے، لیکن کیا ہم نے بھی اپنے امام کے لیے اپنے وجود کی سب سے اچھی جگہ یعنی اپنے دل میں کوئی جگہ بنائی ہے؟ کیا ہم نے ان کے لیے سب سے اچھا کھانا جو کہ حلال و پاک کھانا ہے مہیا کرنے کی سوچی؟ کیا ہم نے سب سے بہترین وسائل ان کے لیے مہیا کیے ہیں؟ اگر ابھی تک ایسا نہیں کیا ہے تو یہ کام شروع کرنے کے لیے کوئی خاص وقت نہیں چاہیے۔ مدھو مکھی خطرے کے وقت سب سے پہلے اپنی رانی کو خطرے سے دور کرتی ہے، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان کیوں نہ قربان کرنا پڑے۔ کیا ہم نے بھی کبھی اپنے امام کے وجود کی حفاظت اور سلامتی کے لیے خدا کی بارگاہ میں دست دعا بلند کیے ہیں؟ صدقہ نکالا ہے یا نذر کی ہے؟ اگر نہیں تو شاید دیر ہو جائے۔ آئیے ابھی دعا کرتے ہیں۔ ان سفر کر دے کہ صد قافل دل ہم رہے اوست، ہر کجا ہست خدایا بسلامت دارش۔ وہ محبوب جو نظروں سے غائب ہے، جہاں کہیں بھی ہو خدا اسے سلامت رکھے۔ مدھو مکھی جب رانی کے لیے کھانا مہیا کرتی ہے تو صرف پھولوں سے رس چنتی ہے، تو ہم جو چیز کھاتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ اہم وہ چیزیں جو ہم پڑھتے ہیں، جو کہ روح کا کھانا ہے، ہم نے کبھی توجہ کی ہے؟ کیا ہم سماج میں اپنے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے تبلیغ نہیں کرنا چاہتے؟ تو اس کے لیے ان چیزوں پر توجہ دینا نہایت ضروری ہے۔ مدھو مکھی ہمیشہ اپنی رانی کے ساتھ رہتی ہے، چاہے وہ چھتے میں رہے یا اس سے باہر نکل جائے۔ کیا ہم بھی ہمیشہ اپنے امام کے ساتھ رہیں گے؟ اگر کبھی ان کے ساتھ رہنے سے ہمارے دنیاوی فائدے ہاتھ سے جانے لگیں تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم نے اپنی خواہشات کے آشیانے کو چھوڑا ہے؟ کیا امام کی مرضی کو اپنی مرضی بنایا ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے امام کن جگہوں پر حاضر ہوتے ہیں تاکہ ہم وہاں جائیں اور ان سے ملاقات کریں؟ وہ اس وقت کہاں ہوں گے
مکے میں ہیں یا مدینے میں ہیں، کربلا میں ہیں یا نجف میں ہیں، مشہد مقدس میں ہیں یا سامرہ میں، یا ہو سکتا ہے ہمارے محلے ہی کی کسی مسجد یا امام بارگاہ میں ہو۔ جہاں بھی ہوں دل سے ان کی طرف توجہ کریں اور اسی وقت اور اسی جگہ یہ عہد کریں کہ ہمیشہ اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں، چاہے اس کی قیمت اپنی جان دے کر ہی کیوں نہ چکانا پڑے۔ روزی اگر ولائے تو گردد بلائے جان، مامی خریم آن بلا بے قیمت جان یا صاحب الزمان۔ مدھو مکھی اپنی رانی کے لیے خاص کھانا مہیا کرتی ہے، لیکن اس کے شہد سے ساری مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہے۔ آپ نے اپنے گھر میں، اپنے اسکول میں، اپنے آفس میں، اپنے سماج میں ابھی تک امام زمانہ علیہ السلام کی محبت کا شہد کتنے لوگوں کو چکھایا ہے؟ ان کا اچھا اور دل نشیں نام ابھی تک کتنے لوگوں کو ہدیہ کیا ہے؟ اے امام زمانہ کے خدا، کس رات کے بعد وہ قسمت کا سویرا ہوگا جب ان کے خوش نصیب اصحاب ان کے پاس پہنچیں گے جیسے مدھو مکھیاں اپنی رانی کے پاس جاتی ہیں۔ اور اے ہمارے مولا، اگر ہم اس دن نہ رہے تو آرزو یہ ہے کہ جس دن اپنے خوش قسمت لشکر والوں کے ساتھ ہماری قبروں کے پاس سے آپ کا گزر ہوگا تو ان سے یہ کہیے گا کہ اس مٹی کے نیچے وہ لوگ سو رہے ہیں جن کی آخری آرزو یہ تھی کہ وہ تم لوگوں کے بیچ ہوں، بلکہ تمہارے خادم بن کر رہیں۔ انہوں نے برسوں زندگی گزاری اور ہمیشہ تمہارے لیے دعا کرتے رہے۔